بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں لکھنا تو کسی موضوع پر چاہتا ہوں، مگر حالات و واقعات دھکیل کر کچھ اور لکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ تک سیاسی موضوعات سے دور رہنے کا ارادہ کر رکھا تھا، مگر حالات کے جبر کے سامنے میرے ارادے کی بھلا کیا اوقات؟ بعض حالات میں بڑے بڑے لوگ اپنے ارادوں پر قائم نہیں رہ سکتے، مجھ جیسے بے حقیقت آدمی کی بھلا کیا اوقات ہے کہ اپنے ارادوں کی مضبوطی پر اترا سکے اور ان پر قائم رہ جائے۔ مجھ کم علم شخص کو کئی باتیں سمجھ نہیں آتیں۔ اس میں جہاں میری کم علمی کا دخل ہے، وہیں الفاظ کے ول پھیر، قواعد و ضوابط کی چکر پھیریوں اور اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ اور ان امور کی ماہرین کی ساری مہارت اس بات میں پوشیدہ و پنہاں ہے کہ ان کی باتوں کی تشریح کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہ ہو، اور اپنی بات کی وضاحت اور تشریح بھی وہ خود ہی کریں۔ کسی زمانے میں ایک بزرگ سے کہاوت سنی کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ یہ کہاوت سن کر بڑی حیرانی ہوئی کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ جنت نصیب فرمائے ماسٹر عبد القادر صاحب کو۔ مجھے کوئی ایسی مشکل یا الجھن درپیش آتی تو میں ان سے رجوع کرتا تھا۔ ماسٹر عبد القادر گورنمنٹ ہائی اسکول گلگشت کالونی حالیہ ماڈل اسکول میں میرے 8ویں جماعت کے انچارج اور انگریزی کے استاد تھے، مگر میں ان سے اردو وغیرہ کے مشکل محاورے اور ضرب الامثال بھی سمجھنے کے لیے رابطہ کر لیا کرتا تھا۔ وہ بھی خوش دلی اور محبت سے مجھے سمجھاتے۔ ان سے یہ تعلق 10ویں جماعت پاس کر کے اسکول سے کالج جانے تک قائم رہا۔ بعد ازاں ان سے ملنے کا سلسلہ کئی سال جاری رہا، مگر پھر سب کچھ وقت کی دھول میں گم ہو گیا۔ اب اس بات کا ملال ہے کہ میں ایسے نابغہ استاد کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکا۔ رابطہ ختم ہو گیا اور برسوں بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنے مالک کے ہاں جا چکے ہیں۔ ماسٹر عبد القادر صاحب سے اس محاورے کا پوچھا تو وہ مسکلا پڑے اور کہنے لگے، یہ محاورہ اس طرح نہیں بلکہ اصل محاورہ ہے کہ لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، یعنی بال جیسا باریک لکھتا ہے اور پھر اسے خود ہی آ کر پڑھتا ہے۔ مزاحیہ شاعری کا بہت بڑا نام اور عصر حاضر میں مزاحیہ شاعری کی آبرو جناب انور مسعود، جو بے بدل شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت شاندار استاذ اور عالم ہیں، وہ اسی محاورے سے ملتا جلتا واقعہ سناتے تھے، جس میں دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک نے بتایا کہ وہ خط لکھتا ہے اور اس خط سے 2 پیسے کما لیتا ہے۔ دوسرے نے حیرت سے پوچھا کہ وہ 2 پیسے کس طرح کما لیتا ہے جبکہ خط لکھنے کا معاوضہ تو 1 پیسہ ہے۔ پہلے نے بتایا کہ وہ خط لکھنے کا تو 1 پیسہ ہی لیتا ہے، تاہم اس کا لکھا ہوا خط کیونکہ خود اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اسے خط پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے اور مکتوب العلیہ اسے خط پڑھنے کے عوض 1 پیسہ دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے لکھے ہوئے خط کے طفیل 2 پیسے کما لیتا ہے۔ پھر اس نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ کرتا وہ بھی یہی کام ہے، مگر وہ دوسرے کام سے یعنی اپنے لکھے خط کو پڑھنے والے 1 پیسے سے محروم ہے، کیونکہ وہ اپنا لکھا ہوا خط خود بھی نہیں پڑھ سکتا۔ دراصل یہ ساری باتیں مجھے اس سال کے بجٹ کے حوالے سے یاد آئی ہیں۔ سال تو میں نے ایسے ہی لکھ دیا ہے۔ اس کم علم شخص کو مملکت خداداد پاکستان کا کوئی بھی بجٹ کبھی بھی سمجھ نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بجٹ وغیرہ جیسی مہر العقول دستاویز جن لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی سمجھانے کے بجائے قوم کو مزید کنفیوز اور پریشان کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ حقیقت میں ان کو بھی سمجھ نہیں آتا۔ اور بھلا سمجھ بھی کیسے آئے؟ یہ بنایا ہی اس طرح جاتا ہے کہ نہ کسی کو سمجھ آئے اور نہ ہی اس پر کوئی حقیقی بات واضح ہو سکے۔ بجٹ جتنا پوشیدہ، کنفیوز اور غیر واضح ہوگا، اتنا ہی عوام کو اس کی بنیاد پر نچوڑا جا سکے گا۔ اندھیرے میں سر پر پڑنے والے ڈنڈے کا نہ تو پتہ چلتا ہے کہ کس نے مارا ہے اور نہ ہی یہ علم ہوتا ہے کہ کیوں مارا گیا ہے۔ یہی حال بجٹ کا ہے کہ کسی طبقے کو سمجھ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ہر بجٹ کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ غریب آدمی کا بجٹ ہے۔ وہ واقعتاً غریب آدمی کا بجٹ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکس کا سارا بوجھ اسی غریب کے کندھوں پر لادا جاتا ہے۔ ہمارے بجٹ کا بیشتر حصہ غریب آدمی سے وصول کیا جاتا ہے، اس لیے سرکار یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ یہ غریب آدمی کا بجٹ ہے۔ مجھے بجٹ کی تکنیکی چالاکیوں، اعداد و شمار کی گھمن گھیریوں اور استادیوں کی چک پھیریوں کا تو کوئی علم نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بجٹ کے اس سارے میلے میں غریب کا پرنا اتار لیا جاتا ہے۔ اب گاڑی کا نام کیا لکھوں؟ گاڑی غریب آدمی کی تو نہیں ہوتی۔ آپ اس گاڑی کو غریب آدمی کی نہ صحیح مگر چھوٹی سے چھوٹی گاڑی کی استطاعت رکھنے والے کے حوالے سے کم ترین آدمی کہہ لیں تو اس گاڑی، جو گاڑیوں میں سستی ترین ہے اور نیچے سے شروع ہونے والی نمبر 1 گاڑی ہے، کی قیمت میں 2 لاکھ کے لگ بھگ اضافہ ہوا ہے۔
یعنی غریب قسم کی گاڑی جو پہلے بھی سستی نہیں رہی، اس کی قیمت میں مزید 2 لاکھ کے قریب اضافہ ہو گیا ہے، اور بمشکل پیسے جوڑ کر گاڑی لینے والوں کے لیے مزید مشکل پیدا کی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف لگژری گاڑی یعنی پرتعیش گاڑی کی قیمت میں 60 لاکھ روپے تک کمی کی گئی ہے۔ یہ کمی اور زیادتی ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی مد میں کی گئی ہے، یعنی اب گاڑی خریدنے کی کم ترین استطاعت رکھنے والے کو مبلغ 2 لاکھ کے لگ بھگ زیادہ قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور وہ طبقہ جسے پیسے کی نہ کوئی فکر ہے نہ ہی کمی، اسے موج میلے والی گاڑی کے لیے مبلغ 60 لاکھ روپے تک کی مزید سہولت دی گئی ہے۔ کم آمدنی والے کو مزید ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے کا پابند کیا گیا ہے، اور اشرافیہ سے تعلق رکھنے والوں کو لگژری برانڈ کی گاڑیوں کی خرید میں ٹیکس اور ڈیوٹی میں چھوٹ دی گئی ہے۔ جن کے پاس محدود آمدنی اور محدود تر بچت ہے، ان کے ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور جن کے پاس لامحدود آمدنی اور ناقابل یقین حد تک مال پانی موجود ہے، ان کو ٹیکس میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ گاڑیوں کی بات چلی ہے تو آئندہ سال سے ملک میں درآمد کی جانے والی استعمال شدہ گاڑیوں پر ٹیکسوں اور ڈیوٹی کی مد میں بتدریج کمی کرتے ہوئے اسے 3-4 سال میں زیرو ڈیوٹی پر لے آیا جائے گا، یعنی چند سال بعد استعمال شدہ گاڑیوں کی ڈیوٹی فری درآمد کھل جائے گی۔ خدا جانے یہ مشورہ کس عقل مند نے دیا ہے کہ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر ڈیوٹی ختم کر دی جائے۔ میں ڈیوٹی وغیرہ کے نفاذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر اس قوم کا رویہ اور عادتیں دیکھی جائیں تو یہ ساری سوسائٹی پہلے سے اپنی اوقات اور حیثیت سے زیادہ خرچ اور نمائش کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ ہم بحیثیت قوم کنزیومر سوسائٹی ہیں، اور ایک بار ڈیوٹی فری گاڑیوں کی درآمد شروع ہو گئی تو امپورٹ بل راکٹ کی رفتار سے اس طرح اوپر جائے گا کہ پہلے سے درآمد اور برآمد میں موجود بے تحاشا فرق ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ 1-1 ارب ڈالر کے لیے دنیا بھر میں کشکول لے کر پھرنے والوں کا آمدنی اور خرچ کا باہمی فرق اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اسے پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ گاڑیوں کی ڈیوٹی فری درآمد سے صرف گاڑیوں کی خرید کے سلسلے میں زر مبادلہ خرچ نہیں ہوگا، ان گاڑیوں کے لیے درآمد کیے جانے والے پیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ بھی دگنا ہو جائے گا، اور مجھے نہیں امید کہ تب تک ہمارا قرضہ رول اوور کرنے والے اور مؤخر شدہ ادائیگی پر تیل فراہم کرنے والے ہم پر مزید کرم نوازی کر رہے ہوں گے۔ ہر بات کی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔